ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان بالأبد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی دعا ہے کہ اللہ آقا الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے یوں تو آج کے جمعے کے لیے موضوعات کافی جمع ہو گئے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہے 8 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا
سرمزاد المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہے، اور آج مارچ کی 31 تاریخ بھی ہے، کل کو اپریل شروع ہو رہا ہے، تو اپریل پھول پر بھی گفتگو بعض حضرات کر رہے ہیں کہ جو اپریل کے شروع ہوتے ہی جھوٹ کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، تو جھوٹ کی مذمت، سچائی کی ترغیب، وہ بھی آج کے دن کا ایک موضوع ہے۔ قرآن اور رمضان کا ایک گہرا جوڑ اور تعلق ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ پھر قرآن اور رمضان کا بھی اور راتوں کا ایک گہرا ربط ہے، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو آج کے نشست میں قرآن اور رمضان کا جو تعلق ہے اور کل قیامت والے دن یہ ہمارے کیسے کام آئیں گے، اس پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قیامت کے دن کے جو مناظر ہیں، جو احوال ہیں، ان میں سے ایک حالت یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ میدان معاشر میں اپنے جلال پر ہوں گے، تمام انسانیت میدان معاشر میں جمع ہوگی، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی اللہ جل شانہ سے کلام کرنے کی اور بات کرنے کی۔ لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، آدم صفی اللہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجیے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس لوگ آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے۔ غرض ہے کہ تمام انبیاء کے پاس آ کر لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ لیکن کسی کے اندر آج ہمت نہیں ہو رہی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کی۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ سفارش کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، آج میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا ہوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا الہ العالمین، تمام مخلوقات پریشانی کے عالم میں ہیں، اے میرے پروردگار لوگوں کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ جل شانہ اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کو شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سفارشوں اور شفاعتوں کی اجازت دے دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کی جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ لمن ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والا ہو؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی بن سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں وہی سفارش کرے گا جو درست بات کہنے والا ہوگا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت نامہ دیا جائے گا کہ اے میرے بندے آج میری مخلوقات کی سفارش کر۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی صفاتیں بھی فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین الشفاعہ، آنے والا میرے پاس آئے گا اور کہے گا آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا ہے، یا تو اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کرا دو یا اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حق دیتے ہیں۔ فاخترت الشفاعۃ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا میں شفاعت کو اختیار کروں گا، شفاعت کو پسند کروں گا، ہر اس بندے کی سفارش کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو آدمی اخلاص دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، کلمہ توحید کو پڑھنے والا ہوگا، میں محمد رسول اللہ اس کا سفارشی بننے والا ہوں گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں جو مجھ محمد پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں جو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ مجھ محمد پہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھنے والا ہوگا، میں محمد رسول
ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہوں گے۔ الانبیاء، تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہوں گے۔ ثم العلماء، اللہ اس کے بعد علماء کو مقام دے گا کہ آؤ تم امت کی سفارش کرنے کے لیے آگے آ جاؤ۔ ثم الشہداء، اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے، الہی کلمت اللہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اے شہید ہونے والے، آج میں تیرا اعزاز ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ علماء، آج میں تمہارا مرتبہ اور مقام ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، جس کی سفارش کرتے جاؤ گے میں خدا تمہیں اس کو جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ شفاعت کا حق بھی حاصل ہوگا، جو امت کا نیک طبقہ ہوگا، جو صلحاء ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اے میرے اللہ، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا جس کا خاتمہ، جس کی موت ایمان کی حالت پر آئی ہوگی اور تھا بہت گناہگار خطا کار، لوگوں نے جس کو اپنی نگاہوں سے گرایا ہوا تھا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، تو وہاں پر کافر لوگ تانا دیں گے کہ اچھا تم تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہمارا جہنم میں آنا تو سمجھ میں آتا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جہنم کے دروازے مالک، میں خدا حکم دیتا ہوں جہنم میں پڑے ہوئے وہ لوگ جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالا جائے۔ اس وقت ایمان کی قدر ہوگی، اس وقت ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ صفات کا سلسلہ میدان محشر میں جاری ہوگا، حتیٰ کہ وہ نابالغ بچے جو دنیا میں نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے تھے، کل قیامت والے دن اپنے والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آ جائیں گے کہ اے پروردگار، ہمارے والدین کی مغفرت کر دی جائے۔ جہاں پر یہ شفاعتوں کا سلسلہ ہوگا وہاں اللہ کی بارگاہ میں قرآن اور رمضان المبارک کے روزے بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن بھی بارگاہ الہی میں آ جائے گا، رمضان المبارک کے روزے یہ بھی بارگاہ الہی میں آ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام والقرآن یشفعان للابد، اللہ کا قرآن سفارشی بن کر آ جائے گا، رمضان المبارک کے روزے سفارشی بن کر آ جائیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے کہیں گے اے
بندے کو کھانے سے روکا، میں نے اس کو پینے سے روکا، میں نے اس کو خواہشات پر عمل کرنے سے روکا، اے میرے اللہ آج میں اس روزے دار کا سفارشی بن کر آیا ہوں، اے میرے اللہ آج میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ ادھر اللہ کا قرآن آ جائے گا، آ کر عرض کرے گا یا الہ العالمین، یہ راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کرنے والا تھا، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے سننے والا تھا، او میرے اللہ یہ دنیا میں میرے ساتھ دوستی لگانے والا تھا، یہ دنیا میں اپنے تمام اوقات کو آگے پیچھے کرتے ہوئے مجھے ٹائم دینے والا تھا، او میرے اللہ اس نے راتوں کو میری تلاوت سے آباد کیا ہوا تھا، تو میرے اللہ دنیا میں اس کی زبان پہ میں جاری ہوا کرتا تھا، تو میرے اللہ یہ اپنے دل میں مجھے بسانے والا تھا، اے میرے اللہ آج میں اس کا سفارشی بن کر آیا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما لے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن شافع مشفع، اور لوگوں قرآن سفارش کرنے والا ہوگا، ایسا سفارشی ہوگا جس کی شفاعت کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے گی۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من شفیع افضل عند اللہ منزلۃ من القرآن، اللہ کی بارگاہ میں قرآن سے بڑھ کر اور کوئی سفارشی نہ ہوگا، سب سے بڑی صفات قرآن کی ہوگی، سب سے بڑی سفارش قرآن والوں کی ہوگی، آؤ اللہ اعزاز کرے گا، اللہ مرتبہ اور مقام دکھائے گا، قرآن والوں کا مرتبہ دکھائے گا، قرآن پڑھنے والوں کا مرتبہ دکھا دے گا، اللہ ان کا اعزاز و اکرام ظاہر کر دے گا، یہ سفارشی بن کر آ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان المبارک کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، سفارشی بن کر آئیں گے۔ میاں یہ کب ہوگا؟ جب ہم روزہ بھی رکھیں گے، یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن سے دوستی بھی لگائیں گے، یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بنیں گے، یہ کب ہوگا؟ جب راتوں کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بنیں گے، اور قرآن پڑھنے والوں کا بھی فضیلت ہے، قرآن سننے والوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ وہ قرآن کو سننے والوں، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ارشاد خدا بندی ہوتا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تو توجہ کے ساتھ کان لگا کر اس کی تلاوت کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کیا کرو، یہ دو کام تم کر لو، تلاوت کلام اللہ کے وقت توجہ کے ساتھ سننے والے تم بن جاؤ، اور خاموشی اختیار کرنے والے تم بن جاؤ، لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا ہے میں خدا تم پہ رحم و کرم کا معاملہ کر دوں گا۔ تو قرآن سننے والوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں کیا، اور رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے قرآن کو سننے والوں، تراویح قرآن کریم کی سماعت کرنے والوں، اللہ نے تمہیں بھی محروم نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے
قرآن پڑھنے والے بھی محروم نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی آؤ، قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل کیا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام دنیا والوں کو عطا کیا گیا، یہ وہ کلام اللہ ہے جس کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ اللہ نے یہ خط اپنے بندوں کے نام بھیجا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اگر کوئی چاہتا ہے میں اللہ سے کلام کروں، تو فرمایا ہو میاں قرآن کریم کو کھول کر بیٹھ جا، اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا دراصل اللہ سے باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آؤ اس قرآن کے قریب ہو جائے، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھائیں، اس کے لمحات کی قدر کریں اور قرآن کو وقت دیجیے، قرآن سے تعلق قائم کیجیے، قرآن سے دوستی لگائیے گا اور قرآن والوں سے بھی محبت کیجیے گا۔ دیکھو آج ہمارے ہاں دستور کیا ہے، ہم اپنے منتخب لیڈر کی بےعزتی برداشت کرتے ہیں۔ بولو ہم نے جس کو ووٹ دے کر منتخب کیا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنا پارٹی کا لیڈر مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، اس کی بےعزتی ہم کبھی گوارا کرتے ہیں؟ اگرچہ ایک مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ ہمیں نہیں جانتا، ہم اس کو نہیں جانتے، غیبانہ تعلق اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے منتخب کردہ لیڈر کی بےعزتی برداشت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف بات سننا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آؤ نا میرے بھائی، پھر اللہ تعالیٰ قرآن والوں کے بارے میں اعلان فرماتا ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اے لوگوں پھر ہم نے وارث بنایا کتاب اللہ کا کن لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، ہم نے اس کتاب کا ان کو وارث بنایا، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے قبول کر لیا، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے منتخب کر لیا، اس قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شامل کر لیا۔ اور میرے بھائی اور قرآن پڑھنے والے اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، قرآن کو وقت دینے والے اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ اور ہم اپنے لیڈر کی بےعزتی برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے منتخب بندے کی بےعزتی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ قرآن والوں کی بے حرمتی کی جائے؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا قرآن والوں کی توہین کو؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا قرآن کی بے حرمتی کو؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا قرآن والوں کو گالیاں دینا؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا اور میری کتاب کی تلاوت کرنے والے؟ بلکہ اللہ کے حبیب نے اعلان فرما دیا ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، اور لوگوں تمہیں ان کی قدر کا علم نہیں، تم ان کا مرتبہ جانتے نہیں، تم ان کا مقام جانتے نہیں۔ یہ قرآن والے اہل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ آج تم ان کی بے حرمتی کرو گے، آج تم ان کی بے عزتی کرو گے،
اللہ پاک کبھی بھی ان کی بے حرمتی کو برداشت نہ کرے گا، بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو آج ہماری نظروں میں گرے ہوئے لوگ ہیں، جو آج ہماری نظروں میں معاذ اللہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جو آج ہمارے ہاں کسی کھاتے میں نہیں سمجھے جاتے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ فرمائے گا اے میرے قرآن کو پڑھنے والے آ ادھر کھڑا ہو جا، جس کی سفارش کرتا جائے گا میں خدا آج اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ قدر کرو قرآن کی، قدر کرو قرآن والوں کی۔ آج ہم نے اللہ کے نام کو بے حرمت کر دیا، آج ہم نے اللہ کے نام کو بے عزت کر دیا، آج ہم نے قرآن کو بے حرمت کر دیا، آج ہم نے قرآن والوں کی بے حرمتی کر دی، اس لیے آج اللہ کی ناراضگی کی لپٹنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن جہاں پہ پڑھا جاتا ہے میاں اللہ اپنے عذابات کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ تجربہ تو کر کے دیکھو تو اور اس قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا جوڑ ہے، موقع ہے، فائدہ حاصل کر لے۔ جو بھائی قرآن کو نہیں پڑھے ہوئے وہ ابھی سے نیت کر لیں قرآن کو سیکھنے کی، سیکھتے سیکھتے موت آ جائے گی تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے والوں میں کل قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بابا تھا ٹھنڈ میں، تقریباً اس کی 70 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ اس اللہ کے بندے کو قرآن پڑھنے کا شوق تھا، ٹال تھی اس کی لکڑیوں کی، وہ اپنی ٹال پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھتا رہتا تھا اور اس نے سال میں 2 پارے حفظ کر لیے تھے۔ دنیا اس حال میں جب موت آئے گی اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن حافظوں کی صف میں اس کو کھڑا کر دے گا۔ جب کوئی شہید ہو جاتا، جب ان کو دفن کرنے کا نمبر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے ان میں سے حافظ قرآن کون تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا قبلہ کی طرف سب سے پہلے اس کی میت کو رکھا جاتا اور یہ بتا دیا جاتا کہ وہ میاں جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے میں محمد رسول اللہ بھی اس کو اعزاز عطا کرتا ہوں۔ تو اس لیے آؤ قرآن سے دوستی لگاؤ، قرآن کو وقت دو، رمضان المبارک کے ان لمحات سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔